أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا الحمد للہ وکفائی وخاتم الانبیاء ومرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھوں بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسیب علی ٹی وی اور میرا فیس بک پیج HKA۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے، میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوشباش ہوں۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ جو کتاب ہے برمودا تکون اور دجال، اس کے پہلے باب کی تیسرے حصے کی مزید ہیڈنگز کو ہم جو ہے انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے آغاز کرتے ہیں۔ اڑن تشتری کا تعاقب انجام۔ کیپٹن تھامس مینڈیل ایک بہت بڑی اڑن تشتری کا تعاقب کرتے ہوئے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا۔ 7 جنوری 1948 کو کیپٹن مینڈیل نے P-51 میں پرواز شروع کی۔ اس پرواز کا مقصد ایک بہت بڑی اڑن تشتری کی شناخت کی تصدیق کرنا تھا۔ یہ اڑن تشتری دن کے وقت کھلے آسمان میں بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اڑن تشتری کے تعاقب کے دوران ہی کیپٹن مینڈیل کی موت واقع ہو گئی اور طیارہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ طیارے کے جو ٹکڑے ملے انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے طیارے پر شدید قسم کی گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی ہے۔ فوری طور پر ایئر فورس کی جانب سے اس حادثے کی جو وضاحت کی گئی، اس میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن مینڈیل ذرہ وینس سیارے کا تعاقب کر رہا تھا۔ ذرا غور کیجئے، بھلا ذرہ سیارے کا تعاقب کبھی آپ نے سنا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکومت نے برمودا تکون کی طرح اڑن تشتریوں کے بارے میں رہنما ہونے والے حادثات پر بھی پردہ ڈالنا چاہا اور اس کی کوشش کی ہے کہ لوگ ان واقعات کے بارے میں اپنی زبانیں بند ہی رکھیں۔ اڑن تشتری کے ذریعے انسان کا اغوا۔ اڑن تشتری کے ذریعے انسان کو اغوا کیے جانے کے واقعات بھی مسند حوالوں سے سامنے آتے رہے ہیں۔ ان میں مشہور واقعات یہ ہیں۔ 1960 میں کیلیفورنیا کے ایئر بیس سے F-101 طرز کا طیارہ تربیتی پرواز کے لیے اڑا۔ اسے ایئر بیس کا ایک میجر اڑا رہا تھا۔ مشن کی تکمیل کے بعد واپسی آتے ہوئے یہ طیارہ ریڈار پر دیکھا جا رہا تھا۔ اچانک ریڈار اسکرین پر طیارے کے نظر آنے والے عکس کو ایک بڑی اڑن تشتری کے عکس نے ڈھانپ لیا۔ یوں نظر آ رہا تھا جیسے طیارے کو اس اڑن تشتری پر اتار لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ریڈار اسکرین بالکل خالی رہ گئی۔ نہ طیارہ اور نہ ہی اڑن تشتری کا کچھ پتہ تھا۔ بات جاری تھی کہ اگلی صبح طیارہ پھر نمودار ہوا جیسے اب وہی میجر اڑا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے طیارے سمیت اس اڑن تشتری میں اتار لیا گیا تھا جہاں ایک انسان نما مخلوق نے اس سے انٹرویو لیا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اسے اور اس کے طیارے کو 10 گھنٹے بعد چھوڑا گیا۔ اس کے بعد پکڑے جانے کے وقت طیارے میں 20 منٹ کا ایندھن تھا اور جب اس کو چھوڑا گیا تب بھی اس میں اتنا ہی ایندھن باقی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 10 گھنٹے میں اس کا بالکل بھی ایندھن خرچ نہیں ہوا تھا۔ اس میجر کو ایک نفسیاتی اسپتال میں داخل کر دیا گیا اور پھر کسی کو پتہ نہ چلا کہ اس کا کیا ہوا۔ نیز اس واقعے کے تمام گواہوں کو سخت ہدایت کر دی گئی کہ اگر کسی نے اس واقعے کے بارے میں زبان کھولی تو اس کو جرمانے اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ بیرانی ہل اور اس کی بیوی بٹی ہل کا ہے۔ یہ دونوں امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے علاقے پورٹس ماؤتھا میں اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ بیرانی ہل نے کوئی چیز فضا میں دیکھی۔ اس نے گاڑی روکی اور دوربین لگا کر دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی کا بیان ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، ناقابل یقین، ناقابل یقین۔ دیکھتے ہی دیکھتے اڑن تشتری ان کی کار کے اوپر تھی۔ دونوں کار میں سوار ہوئے۔ وہ بھاگنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایک سیٹی کی سی آواز سنی
جیسے ریڈیو سے سیٹی نکلتی ہے۔ اس کے کان میں پڑتے ہی ان پر نیند طاری ہوتی گئی۔ ان کو 19 ستمبر 1961 میں اغوا کیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ 1975 میں امریکی ریاست ایریزونا کے علاقے اسٹوفلیک کے قریب جنگلات کا افسر ویلٹن اپنے 5 دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ پانچوں نے اپنی کار کے اوپر ایک روشنی کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ ویلٹن گاڑی سے کودا اور روشنی کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی وقت اس کے اوپر ایک شعاع پڑی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے دوستوں نے اس کو گرتا دیکھ کر اس کی طرف دوڑ لگائی، لیکن ویلٹن غائب تھا۔ دوستوں کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی۔ 5 دن کے بعد ویلٹن اسی جگہ کے قریب سے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ 5 دن اڑن تشتری میں اسی مخلوق کے ساتھ رہا ہے۔ 1976 امریکی ریاست مین کے جنگل الاقاش میں 8 کے 4 طالبہ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ انہیں ایسی جگہ کی سیر کرائی جانے والی ہے جس کے بارے میں صرف کہانیاں ہی سنتے رہے ہیں۔ اس جنگل میں اڑن تشتری اتری اور ان کو اغوا کر کے لے گئی۔ ان پر مختلف تجربات کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ یہ واقعہ الاقاش اغوا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس اغوا میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چاروں میں سے جیک نامی طالب علم اس واقعے کے بعد حساب میتھ میں ماہر ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ حساب میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور آرٹ میں بھی اس کا کام بہت عمدہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ پر کسی چیز کا نشان ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس نشان کے بارے میں نہیں بتا سکا، حتیٰ کہ لیبارٹری رپورٹ میں بھی کچھ تعین نہ ہو سکا۔ 1989 میں نیو یارک کے پرہجوم علاقے میں بیٹن کے ایک اپارٹمنٹ کے 12ویں منزل پر اپنے شوہر کے ساتھ سوئی لینڈ کو اڑن تشتری والوں نے اغوا کر لیا۔ اس پر خوب تجربات کیے اور چھوڑ گئے۔ اس واقعے کے بعد لینڈرا کی نگرانی کے لیے امریکی انتظامیہ کی جانب سے 2 خفیہ ایجنٹ لگا دیے گئے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ 30 نومبر 1989 کے صبح 3 بجے نیو یارک جیسی رات جاگتے شہر کے بیچوں بیچ میں ہیٹن میں اڑن تشتری نمودار ہوئی اور لینڈرا کے اپارٹمنٹ کے اوپر چکر کاٹتی رہی۔ ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی بھارت کار اس واقعے کا عینی شاہد ہے، جو اپنی کار میں کسی میٹنگ سے واپسی آ رہا تھا۔ جب ان کی کاروں کا قافلہ بروکلین برج پر پہنچا تو ان سب کے کاروں کے انجن خود ہی بند ہو گئے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے فیس بک پہ بھی آپ فالو کریں، اور فیس بک پہ بھی آپ کو 1 گھنٹے کا نشان ملے گا تو اس کو دبا دیں تاکہ فیس بک کے اوپر بھی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی۔ اور باقی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ابھی کچھ اطلاعات مل رہی ہیں سیلاب وغیرہ کی، تو اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفات سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ ان ناگہانی آفتوں میں گر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہم سب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ہم سب یہ پیغام دیں کہ ہم اپنے پاکستانی، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر وقت ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے، تو جتنی ہم سے مدد پاسبل ہو سکتی ہم کریں، اور باقی ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو برا وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹل جائے، اور ہر کسی کو، ہم سب کو جو ہے ایسے برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے بھائی سے اس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔ أجمل بسمة وأكون للخير العميم مثال